نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین مان رہے ہیں، اس کا پارٹ نمبر 3 بھی گزر چکا ہے۔ 3 حصے ہم آپ کی خدمت میں لا چکے ہیں کہ غیر مقلدین مان رہے ہیں ایسی باتوں کو جو پہلے ان کا انکار کیا کرتے ہیں، اب وہ ان کو مان رہے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو بڑی کمال کی ویڈیو ہے۔ اس طرح سے غیر مقلدین نے اقرار و اعتراف کیا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جس مسئلے پر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کے متعلق پہلے بھی ہم ان کا اعتراف و اقرار پیش کر چکے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر ایسی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، اس طرح مانا ہے کہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ ایسی ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور ہمارے لیے دعا بھی کیجئے، اللہ تعالی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت بھی ناساز ہے، گلا بھی بیٹھ گیا ہے، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ٹاپک اور یہ آج کا جو موضوع ہے جس پر آپ کو وہ ویڈیو پیش کرتے ہیں، غیر مقلدین نے اس طرح مانا کہ کوئی گنجائش نہیں، وہ تقلید ہے۔ تقلید کا رد بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے مانا کہ آپ باقاعدہ سمجھ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کے ذہن میں تقلید کے مخالفت پیدا کرتے تھے اور تقلید کا رد کرتے تھے۔ تو سن لیجئے مقصود الحسن فیضی سے کہ وہ کس طرح تقلید کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آدمی 4 مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے۔ جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں جی، کوئی سے کو پسند ہو یا پسند نہ ہو۔ آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو 4 مذاہب ہیں صحیح ہیں، اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے۔ جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر۔ ناظرین کرام، آپ کو آگے بھی سناتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سنا، اس میں جو ہے نا وہ یہ مقصود الحسن فیضی ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ علامہ البانی نے تو تقلید کو تسلیم کیا ہے، تو کہتے ہیں میں ان سے متفق ہوں، میں اس بات سے متفق ہوں، کیونکہ کہتا ہے ہر آدمی جو اردو پڑھا ہوا ہے وہ ان کا حال ہے، پھر وہ علماء کی جو ہے نا وہ بے ادبی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی حال غیر مقلدین کا بالکل درست بات ہے۔ اب کہتا ہے کہ وہ حدیثوں کی تحقیق نہیں کر سکتا، نہیں سمجھتا، عربی نہیں سمجھتا، تو بجائے اس کے کہ وہ خود گمراہی میں جائے۔ دیکھیں بات آ گئی نا کہ یہ بھی مان رہا ہے گمراہی ہے، غیر مقلدیت گمراہی ہے کہ خود سے حدیثوں کو سمجھنا، مسائل اخذ کرنا، کہتا ہے یہ گمراہی ہے، بجائے یہ کہ گمراہی میں جائے وہ کیا کرے، کسی کو قبول کر لے، کسی کو تقلید کو قبول کر لے۔ کہہ رہا ہے جاہل کے لیے تقلید جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ وہ بھائی یہی بات تھی جو کہتے ہیں تقلید کہاں واجب ہے، یہ ہے جو تمہارے بڑے مان رہے ہیں، تمہارے علماء اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور اس کو مجبوری بتا رہے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں، لیکن اس وقت اتنے وقت تم سے چھپاتے تھے، اب مان رہے ہیں، کہتے ہیں جاہل کے لیے جائز ہی نہیں، واجب ہے تقلید، کیونکہ اس کے بغیر وہ گمراہی میں جائے گا۔ تو آگے اس سے زیادہ اور وضاحت کر رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ اجتہاد تو نہیں کرے گا، لیکن پھر کیا ہے بھائی؟ اتنا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس پر عمل کر لے گا۔ بھائی قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث کو لیا ہے، لیکن اس کی تائید کرنے والی دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں۔ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے، چاہے نووی ہوں، ابن رجب ہوں، وہ پاگل نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ہے نا مقصود الحسن فیضی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا کوئی اردو کی ایک حدیث پڑھ دیا اور اجتہاد کرنا شروع کر دے، تو پوچھنے والا جو سوال پوچھتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اجتہاد نہ کرے، قرآن و حدیث پر عمل کر لے، کیونکہ وہ بھی تو غیر مقلد دیکھ رہا ہے کہ بھائی اب یہ تو مان رہا ہے، لوگوں میں تو بات پھیل جائے گی نا۔ تو وہ کہتا ہے قرآن و حدیث کو ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث لے لے اور اس پر چل رہے، اور جن حدیث میں وضاحت ہے یا اور چیزیں تائید ہو رہی ہیں، اس سے کسی اور مسئلے کی تائید ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے وہ تو سمجھے گا نہیں نا۔ اب وہ کیا کہتا ہے، پھر آگے پھر بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علماء سارے پاگل تھے، امام نووی اور ابن رجب کہتا ہے پاگل نہیں تھے کہ انہوں نے کہا کہ ائمہ اربعہ کی تقلید واجب ہے۔ دیکھیں اب یہ مان رہے ہیں کہ یہ علماء اس چیز کو واجب سمجھتے تھے کہ ائمہ اربعہ 4 جو ائمہ ہیں ان کی تقلید واجب ہے۔ اب آگے پوچھنے والا پھر سوال پوچھتا ہے،
وہ پھر حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے اور پھر وہ جواب کیا دیتے ہیں، یہ مقصود الحسن فیضی ذرا سن لیجیے۔ جا رہی ہے۔ چار ہی پہ کیوں ہے؟ بھائی کوئی اور لے آئیے نا، کوئی مدون ہے مذہب، کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے۔ اسحاق ابن راہویہ کا مذہب مدون ہے، اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس نے کہا کہ چاروں ہی کیوں؟ اب ان کو تو چڑ تو ہے ہی ان چاروں سے نا، کہ چاروں کیسے برابر ہو سکتے ہیں، چاروں ہی کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی پھر لے آؤ نا کوئی مدون ہو نا، مذہب کوئی مدون ہو، کوئی مذہب مدون ہو تو پھر آپ لے آؤ۔ اب آگے اس نے جو کہا نا کہ بھائی قرآن و حدیث مدون ہے، قرآن و حدیث مدون ہے، اس کے جواب میں کیا کہا ذرا سن لیجئے۔ قرآن حدیث مدون نہیں ہے؟ قرآن حدیث، لیکن ہر آدمی، وہی بات، ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ اب اس کے جواب میں کہا کہ بھائی ہر آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے کیا؟ یعنی جو سوالیہ انداز میں پوچھا کہ نہیں سمجھ سکتا ہر آدمی، کہ بھائی قرآن و حدیث مدون ہے، اس سے لے لے، اپنی طرف سے مسائل نکال لے۔ یہی تو نتیجہ نکلا نا، قرآن و حدیث کو لے کر پھر انجینئر علی مرزا بنا، کوئی گامدی بنا، کوئی جماعت المسلمین بنا، کوئی جماعت الدعویٰ بنا، کوئی غرباء اہل حدیث بنا، کوئی سلفی بنا، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک بنا، کوئی فرحت حاج، کوئی عمر صدیق بنا، کوئی غلام مصطفیٰ ظہیر بنا، کوئی ناصر مدنی بنا، کیا کچھ نہیں بنا۔ یہ تو سارے یہی ہے نا کہ تحقیق کے نام پر ہم تقلید نہیں کرتے، تحقیق کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو خود سے سمجھتے ہیں، نتیجہ نکلا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو تقلید کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک بری ہوگا کہ ایک عالم کے کہے پر عمل کر رہا ہے۔ کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا، ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا۔ کسی عالم کی تو بات مان رہا ہے نا، اس کی بات مان رہا ہے۔ عام آدمی کسی کی اقتداء تقلید ضرور کرے گا، یہ اس چیز کو تسلیم کر لیا۔ اب دیکھیں ائمہ اربعہ میں سے مانتے ہیں نہ کسی کی تقلید ضروری ہے، اور تقلید کرنا اس غیر مقلد سے ٹھیک ہے، کیونکہ غیر مقلد گمراہی ہے، اور یہ بات کہ تقلید واجب ہے یہ بھی اس چیز کو مان چکے ہیں۔ اور جن علماء نے کہا کہ تھا میں ان سے 100% متفق ہوں، کیونکہ جو آدمی نہیں سمجھتا، عربی نہیں سمجھتا، حدیثوں کو نہیں سمجھتا، وہ بجائے یہ کہ خود تحقیق کر کے گمراہی میں جائے جس طرح غیر مقلد ہے، اس سے بہتر ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کر لے۔ یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ان فقہا کی بات نہیں ماننی، اب یہ مان رہے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کرو۔ تو ناظرین کرام، آپ کو بات بالکل صاف آ گئی ہوگی، انہوں نے بالکل ہی صاف اقرار و اعتراف کر لیا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارے علماء مسلسل صحیح کہتے آ رہے تھے، لیکن یہ بالکل جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔